وہ کپڑا جس کے اندر کپڑے کی تمام خصوصیات جمع ہوں، اس کپڑے کو کہتے ہیں ثوب کریم، فرس کریم، گھوڑا جس کے اندر صفات جو ہے اچھی صفات ساری جمع ہوں. تو ادھر کرمنا کا لفظ ہے جو تکریم سے بنا ہے. تو اس کی آگے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی. ایک تو سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل عطا فرمائی. حیوانات وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ان کے اندر عقل نہیں ہے. جنات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ملائکہ بھی. ملائکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل رکھی ہے، شہوت نہیں رکھی. اور حیوانات جو ہیں ان کے اندر اللہ نے عقل نہیں رکھی، شہوت رکھی ہے. جنات کے اندر دونوں چیزیں ہیں اور انسان کے اندر بھی دونوں چیزیں ہیں. اب ہے کہ اگر عقل اس کی غالب آئی شہوت پر تو اس کا بڑا بلند مرتبہ قابل عزت ہے، اور اگر اس کی شہوت اس کی عقل پہ غالب آ جائے تو پھر آگے درندوں کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، حیوانات کی صف میں کھڑا ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے عقل عطا فرمائی. عقل کی بنا پر اس نے دنیا کو مسخر کیا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر مختلف چیزوں کو پیدا کیا، حیوانات کو اور انسان کے کنٹرول میں دے دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے مسخر فرما دیا. تو عقل بہت بڑی نعمت ہے. اور علم کے اسباب 3 ہیں، ان میں سے ایک سبب عقل ہے. حواس سلیمہ اور خبر صادق اور عقل، یہ 3 سبب ہیں جن کے ذریعے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے. تو عقل کس کے اندر ہے؟ ملائکہ میں ہے، انسان میں ہے، جنات کے اندر ہے. حیوانات کے اندر عقل نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر یہ خوبی رکھی. چھوٹی عمر کا بچہ ہوتا ہے اس کی عقل کا اور معیار ہے. جب ذرا کچھ بڑا ہوتا ہے عقل کی پھر 4 قسمیں بیان کی فلاسفہ نے اور حکماء نے، اہل حکمت نے. تو عقل جو ہے العقل و نور، یہ بھی ایک نور ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل سے نوازا. اللہ تعالیٰ عقل سلیم نصیب فرمائے، کہہ دیجئے آمین. عقل سلیم اور حواس خمسہ، ان سے بھی علم حاصل ہوتا ہے. جس طرح چکھنے سے، قوت ذائقہ سے مذوقات کا علم ہوتا ہے. قوت باصرہ جو آنکھ کے اندر ہے مبصرات کا علم ہوتا ہے. اور لامسہ جو قوت ہے جسم کے اندر ہے اس سے ملموسات کا علم ہوتا ہے. اور اسی طرح قوت سامعہ جو کانوں کے اندر ہے مسموعات کا علم اس سے نصیب ہوتا ہے. ناک کے اندر اللہ نے قوت رکھی ہے، اس کا نام ہے قوت شامہ، مشمومات کا علم ہوتا ہے. تو جو ناک کا کام ہے وہ آنکھ نہیں کر سکتی. جو ناک کا علم ہے آنکھ کے علم سے غائب ہے، اور جو آنکھ کا علم ہے وہ قوت ذائقہ سے غائب ہے. چاند رمضان شریف کا نظر آئے، آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں اور منہ کھول کر مغرب کی طرف کوشش کریں، آپ کا منہ وہ کام نہیں کرے گا. ٹیبل پر ایک کپ چائے کا ہو، اس کے اندر میٹھا ہلکا ہے یا تیز ہے، آپ انگلی ڈالیں تو انگلی نہیں بتائے گی. تھوڑا سا کان میں چائے کو ڈالیں گرم نہ ہو تو کان آپ کو نہیں بتائے گا. زبان کہتی ہے ذرا میرے قریب تو کر. جی یہ اللہ تعالیٰ نے خاصیت رکھی ہے نا. تو حلوہ پکا ہوا ہو آپ پورے جسم پہ مال لیں، جسم بتائے گا کہ میٹھا کتنا ہے. زبان کہتی ہے ذرا میرے قریب تو لا تجھے بتاؤں کہ میٹھا اس کے اندر. تو یہ اللہ تعالیٰ نے جوہر کس کے اندر رکھا ہے؟ زبان کے اندر رکھا ہے. جو زبان کا علم ہے وہ کانوں کے علم سے غائب ہے یا نہیں؟ اور جب ہم منطق پڑھ رہے تھے ملا حسن حضور فیض ملت میرے استاذ گرامی
شیخ القرآن والحدیث حضرت علامہ مفتی محمد فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ کہہ دیجیے رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے فرمایا تھا یہ جو حواس کی قوت ہے یہ بھی نور ہے، یہ بھی نور ہے، اور جو کہے انسان کے اندر نور نہیں تو پھر اس کو چاہیے اسے آنکھوں کی ضرورت بھی نہ ہو، ہے تو بشر لیکن